اتنے سادات کرام تشریف فرما ہیں، سید حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے افراد جتنے تشریف رکھتے ہیں وہ آگے تشریف لائیں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ سادات کرام کو آگے تشریف لانے کا موقع دیں۔ شاعری آگے شبیر شخص مجھے نام لے لے کے عرض نہ کرنا پڑے، برائے مہربانی خود تشریف لے آئیے۔ آگے صحیح آگے ادھر جگہ دیں، تھوڑا آگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل واجب الاحترام حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، زیب مسند آستانہ عالیہ ڈوگا شریف، ضلع گجرات، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے بھائی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہماری اس مسجد کے نہایت دل پذیر خطیب، مخلص ترین عالم دین حضرت علامہ قاری عتیق احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مکرم مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اس رات کی مناسبت سے آپ نے معراج شریف کے موضوع پر مجھ سے قبل خطاب سماعت فرمایا۔ اس کے علاوہ مختلف علماء کرام نے مختلف موضوعات پر اپنے اپنے انداز میں اپنی تحقیقات پیش فرمائی۔ ہم نے متعدد علماء کرام جن کو تقریر کے لیے زحمت دی، ان کو موضوع الاٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ نے اس موضوع پر اتنے منٹ کے لیے بولنا ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنی گفتگو کے حوالے سے جو موضوع منتخب کیا جائے وہ موضوع ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ جو لفظ ہے نا، ہمارے مذہب کا نام، ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اس نام کو واضح کرنا یہ ہمارا موضوع ہے۔ اہل سنت کا معنی ہے سنت والے۔ اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت والے۔ اہل بیت ہوتا ہے گھر والے، اہل پاکستان ہوتا ہے پاکستان والے، اہل عرب ہوتا ہے عرب والے، اہل دنیا ہوتا ہے دنیا والے، اہل آخرت ہوتا ہے آخرت والے، اہل قبور ہوتا ہے قبروں والے،
اہل جنت ہوتا ہے جنت والے، اسی طرح اہل سنت ہوتا ہے سنت والے۔ معنی کیا ہے؟ جو نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کو ماننے کی وجہ سے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اہل سنت۔ لیکن سنت کے ساتھ ایک لفظ اور بھی تو ہے نا، اہل سنت و جماعت، پورا نام تو اس طرح ہے نا۔ تو سنت کو مانا تو سنت والے، اور جماعت کو مانا تو جماعت والے۔ اب سمجھ آ گیا اپنے مذہب کا نام؟ تو مانا کیا بنا؟ اہل سنت و جماعت، سنت اور جماعت والے۔ آپ سارے بولیں سنت اور جماعت والے۔ اہل سنت کا معنی ہے سنت اور جماعت والے، یہ ہمارے مذہب کا نام ہے۔ اچھا، ہم اپنے آپ کو اہل سنت، سنت والے اور جماعت والے کیوں کہتے ہیں؟ سنت کو تو سمجھانا بالکل آسان ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا تو سنت والے کہلائے، لیکن جماعت کا لفظ سمجھانا اس وقت زیادہ مقصود ہے۔ ہم جماعت والے ہیں۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت والے کا معنی ہے جو اکٹھا مانیں اور اکٹھے رہیں۔ اکٹھا مانیں اور اکٹھے رہیں، یہ ہوتے ہیں جماعت۔ جماعت یہی ہوتی ہے نا، جماعت کا معنی ہوتا ہے اکٹھ۔ تو مانتے ہیں ہم تو اکٹھ کر کے، اور رہتے ہیں ہم تو بھی اکٹھ کر کے۔ اکٹھے ماننا اور اکٹھے رہنا یہ ہے جماعت، اور ہم سنت اور جماعت والے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور جماعت کو بھی مانتے ہیں۔ جماعت میں کون کون ہے؟ جن کو ہم نے جمع رکھنا ہے تو جماعت بنے گی، ان میں دو پھیڑی، جدائی، علیحدگی، تفرقہ نہیں ڈالنا۔ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول سمجھ لیں، ہمارے اسلام کی روح سمجھ لیں، جو نماز سے بھی اوپر ہے، روزے سے بھی اوپر ہے، زکوٰۃ اور حج اور تمام عبادات سے اوپر ہے۔ وہ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی اس روح کا نام ہے ادب۔ کیا نام ہے؟ ادب۔ ہم سنی ہیں اور ہم ادب والے ہوتے ہیں۔ عیسائی، ہندو، یہودی، قادیانی، دنیا کے جس مذہب کی کتابیں اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لو، مطالعے والے آدمیوں کو ہم دعوت مطالعہ اور دعوت فکر دیتے ہیں۔ تحقیق کر کے دیکھ لو، تمام کے تمام مذہبوں کے اندر ادب کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اپنے پیغمبروں کا نام بھی یہودی اور عیسائی جب لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ مسیح نے یوں کہا، موسیٰ نے یوں کہا۔ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے ادبی الفاظ کا فقدان ہے۔ کبھی بھی عیسائی حضرت عیسیٰ نہیں کہتے، صرف عیسیٰ کہتے ہیں، یسوع کہتے ہیں،
مسیح کہتے ہیں. اسی طرح یہودی بھی حضرت موسیٰ نہیں کہتے، صرف موسیٰ کہتے ہیں، موسس کہتے ہیں، لیکن نہ حضرت کہتے ہیں نہ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. اس قسم کا کوئی ادب والا لفظ استعمال نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا نام لینا ہے تو ان کے مقدس نام سے پہلے حضرت لگاؤ، اور جب نام لے چکو تو اس کے بعد علیہ السلام بھی عرض کرو. یہ اسلام کو اللہ نے ادب کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اسلام کی روح ہے. اور یاد رکھو، جس مذہب میں ادب نہیں ہے وہ مذہب بد روحی مذہب ہے، وہ روحانی مذہب نہیں. اہل سنت و جماعت کے لفظ میں یہ جو جماعت کا لفظ ہے، مسلمانوں کی جماعت کو اکٹھے رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جماعت کو اکٹھے رکھنا، یہ بھی ادب ہی کا تقاضا تھا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین نے یہ متفق کا فیصلہ فرمایا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فیصلہ دیا، بلکہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر بھی یہی فیصلہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کی امت اکٹھی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. تمام مسلمان مل کے غلط کام نہیں کر سکتے. کوئی غلط کام کے لیے 2 4 10 20 بندے اکٹھے ہو جائیں گے، ان میں سے 2 4 5 7 یا 100 150 1000 بندہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آپ آج بھی دیکھتے ہیں حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے، ہنگامے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ وہی سسٹم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، غلط آدمی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی. آپ کا ایک گاؤں ہے، گاؤں کے اندر بھی کوئی برائی کرتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو برے کام سے منع کرتا ہے کہ نہیں کرتے؟ سارے لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ بائی کاٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ اگلے تو کسی کا سیفٹی بھی ہو تو اس کی سیف تک چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے پر وہ سیفٹی تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی بڑا چودھری ہی کیوں نہ ہو، اس کی چودراہٹ اس کے پیٹ کے اندر رکھ دی جائے گی، اس کی گردن پہ مار دی جائے گی، اس کے سر پہ مار دی جائے گی، اس کے بوتھے پہ مار دی جائے گی. یہاں نہ ملکیائی چلتی ہے نہ چودراہٹ چلتی ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو ایسے باغی بدبخت کے خلاف ہم کھڑے ہو جانے کو تیار ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ کے 2 پیغمبروں کا ذکر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. یہ دونوں پاک پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 40 راتیں کوہ طور پہ چلے جاؤ، چلا کاٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے. بعد میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے. فرمایا میری امت، میری قوم کا خیال رکھنا، ان کو گمراہ نہ ہونے دینا، میں چلے پہ جا رہا ہوں. آپ کوہ طور میں تشریف لے گئے. حضرت ہارون علیہ السلام سے ان کی قوم کنٹرول نہ ہوئی. لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا مان لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کو، گائے کے بچے کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کو سجدے کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے جھگڑ پڑے. فرمایا میں تمہیں قوم کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، تم نے ان کو بچھڑے کی پوجا کیوں کرنے دی؟
اب ان کے پاس بھی عذر موجود تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت مبارک جلالی تھی، آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا اور ان کو اچھا خاصا ڈانٹا۔ یاد رکھو، کسی عالم دین کی داڑھی پکڑنے سے، آج کوئی خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی داڑھی پکڑے کسی عالم کی توہین کی غرض سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جائے، کیونکہ سنت کی توہین کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بات، لیکن ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی داڑھی مبارک کو پکڑ کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے کہ آپ نے میرے بعد جو میں نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ کیوں نہیں کی؟ بتاؤ، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پیغمبر کا ادب ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی میں تقریر پنجابی میں کروں یا اردو ٹھیک ہے؟ اردو ٹھیک ہے؟ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر کا ادب ضروری ہے، لیکن ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کی داڑھی پکڑ لی ہے، تم کیا کرو گے؟ ایمان سے سوچ کے بتاؤ، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں ہے کہ انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی اور انہوں نے کہا کہ بھائی میری داڑھی چھوڑ دے، لا تاخذ بلحیتی۔ غور کرو اس بات پر، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ علماء نے، اللہ والوں نے، ادب والوں نے قرآن پڑھا، غور کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، بڑوں کے معاملے میں چھوٹے جج نہیں بنا کرتے۔ جو کسی بھی ایک پیغمبر کو غلط کہے گا، ان پیغمبروں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، یہ خود کافر ہو جائے۔ بات صحیح ہے نا؟ یہ سمجھ آتی ہے نا؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ بھائی یہ بڑوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم یہاں پر زبان درازی کریں، بولیں، فیصلہ دیں۔ آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہوگا، کہتے ہیں جی بڑی گل بنا کے کرتے ہیں جی، دو بندے آپس میں لڑ پڑیں، ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سادہ لوگ ہیں، آپ کہہ دیں گے ہاں جی دو جھگڑ پڑے ہیں تو یقیناً ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا۔ یہ اس کی اٹکل ہے، پہلے آپ کو پھنسا لے گا۔ آپ کہیں گے نہیں جی بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، دو جھگڑ پڑے ہیں تو ایک سچا ایک جھوٹا۔ پھر وہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام کے دو صحابی آپس میں لڑے تھے، ایک کو سچا کہو ایک کو جھوٹا کہو۔ ایمان سے بتاؤ وہ ہم سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو سچا کسی کو جھوٹا کہو گے، بے ایمان ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ اسی طرح جس طرح ان دو پیغمبروں کے درمیان تم جج نہیں بن سکتے، ان کا جھگڑا قرآن میں لکھا ہوا ہے، بات جھوٹی بھی نہیں ہے، کوئی تاریخی روایت بھی نہیں ہے، پکی اور حتمی بات ہے کہ دو نبیوں کے درمیان چپکلش ہوئی ہے، اور لیکن تم اگر زبان کھولو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ان پیغمبروں کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور اہل سنت و جماعت کہتی ہے کہ دونوں پیغمبروں میں سے کسی کو سچا کسی کو جھوٹا نہ کہو، جماعت کہتی ہے کہ دونوں کو اکٹھا مانو۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہمارے مذہب کا نام ہے اہل سنت و جماعت، اور جماعت کا لفظ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم اکٹھا رکھتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ مبارکہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں میاں بیوی تھے نا؟ اچھا، ان دونوں کے درمیان بھی چپکلش غلط فہمیاں گھر میں ہو جاتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں بھانڈے کے ساتھ بھانڈا بھی ٹھاکنے سے باز نہیں آتا، لگ جاتا ہے۔ آپس میں گھریلو جھگڑا ہوا ہے، بی بی پاک روٹھ کے اپنے بیٹے بھی تشریف لے گئی، ایسا بھی ہوا۔
ایک دفعہ مولا علی نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا. بخاری میں حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ کب بولا؟ جب مولا علی نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا. یہ جملہ تو رٹ لیا جائے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ حضور نے یہ بات کہی کس کو تھی. اب دونوں مقدس ہستیاں اللہ کے پیارے ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہیں. مولا علی کو بھی سلام اور سیدۃ النساء کی عظمت کو بھی سلام، لیکن دونوں میں ہو گیا جھگڑا. اب تم جج بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ دو جھگڑ پڑے ہیں تو ایک سچا ہوتا ہے دوسرا جھوٹا ہوتا ہے؟ ایک کو سچا کہو دوسرے کو جھوٹا کہو. یہ منطق، یہ تک بندیاں، یہ چالاکیاں وہاں چلا سکو گے؟ نہیں چلا سکتے. جس نے یہ چالاکی سیکھی ہے وہ نبیوں میں سے ایک پیغمبر کو بھی جھوٹا کہہ کے خود کافر ہو جائے گا، اور جس نے یہ چالاکی سیکھی ہے اس کو کسی چالاک نے سکھائی ہے وہ سیدۃ النساء اور مولا علی میں سے بھی ایک کو جھوٹا ایک کو سچا کہہ کے خود کافر ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات ہے؟ اسی طرح صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی. حضرت مولا علی شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی آپس میں جنگ ہوئی. یہ دونوں ہم سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. آپس میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تو دونوں کے معاملے میں جو جج بنے گا وہ بے ادب ہوگا کہ نہیں؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ دو جھگڑ پڑے ہیں تو ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، ایک کو سچا کہو ایک کو جھوٹا کہو؟ وہ منطق یہاں پہ چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. پیغمبروں کے معاملے میں بھی نہیں چل سکتی، اہل بیت کے اندرونی معاملے میں بھی نہیں چل سکتی. اسی طرح صحابہ اکرام کے اندرونی معاملات میں بھی یہ چالاکی اور یہ منطق نہیں چل سکتی. واضح ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب حق کا مذہب ہے. یہ جمع رکھتا ہے اور اکٹھا مانتا ہے اور خود بھی اکٹھا رہتا ہے. میرے بھائیوں، اس کے اندر جو اصل عنصر ہے، اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ادب. آپ اگر ادب والے ہیں تو آپ جمعیت کو قائم رکھیں گے، اور ادب خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جماعت کا لحاظ بھی ختم ہو جائے گا. تاریخ کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں، ایسی ایسی خطرناک باتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر یہ ترازو، یہ سٹینڈرڈ، یہ معیار اور یہ ادب والی تعلیم موجود نہ ہو تو انسان توازن کھو بیٹھے، بے ادب ہو جائے، کسی نہ کسی طرف اس کا جھکاؤ چلا جائے. اسلام کی یہ بنیادی مرکزی اور روحانی تعلیم ادب والی ہی تعلیم ہے، جس کو ہاتھ میں پکڑ لینے اور اپنے دل میں اور سینے میں بٹھا لینے کے بعد انسان نہ صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اہل بیت کا بے ادب ہو سکتا ہے. تاریخ کیا ہے؟ عجیب عجیب باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. تاریخ آپ کی اخبار سے زیادہ اوقات نہیں رکھتی. تاریخ میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ یزید سچا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا مل جائے گا حسین باغی تھا. تاریخ میں لکھا ہوا مل جائے گا امیر معاویہ باغی تھا.
تاریخ میں لکھا ہوا مل جائے گا، اہل بیت کے خلاف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا صحابہ کے خلاف، لیکن سنی وہ ہوتا ہے جہاں اہل بیت کی بے ادبی آتی ہو تاریخ کو اٹھا کے پھینک دے گا، جہاں صحابہ کی بے ادبی آتی ہو تب بھی تاریخ کے اوراق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پر بھی عمل کرے، جماعت کو بھی اکٹھا رکھے اور صحابہ اور اہل بیت سب کا ادب کرے۔ میرے بھائیوں، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ کی قسم میری یہ گفتگو قیمتی موتی سمجھتے ہوئے اپنے دامن میں سمیٹ لو اور ان کو اپنے ایمان کے لیے حرص بنا لو، انشاءاللہ تعالی کامیاب رہو۔ اہل سنت تو انبیاء کا ادب تو دور کی بات، صحابہ اور اہل بیت کا ادب تو دور کی بات، جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اہل بیت کو دیکھا ہو، میں کہتا ہوں یہ بھی دور کی بات۔ خدا گواہ ہے، میں راولپنڈی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک بندے نے کہا میں نے حافظ عبد الکریم صاحب، حضرت پیر ملی شاہ صاحب کے زمانے میں ایک ولی گزرے ہیں عیدگاہ شریف والے، کہنے لگا میں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ میں اٹھ کے اس بندے کے ہاتھ چومنے لگ گیا، میں نے کہا تم نے حافظ عبد الکریم صاحب کو دیکھا ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا۔ یہ جماعت ہے، نعرہ تحقیق لگا تھا اور نعرہ حیدری نہیں لگا تھا تو اگلے نے لگا دیا۔ ہم جمع کرنے والے ہیں، تفریق کرنے والے نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت وہی ہوتا ہے جو جمع رکھے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اہل بیت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ خرابی تو یہ ہے نا کہ صرف اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، صحابہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ بیماری اصل کو پکڑ اگلے کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ ہم بولتے نہیں ہیں کسی وجہ سے، تم سمجھتے ہو انہیں آتا کچھ نہیں۔ اصل بیماری یہی ہے نا، ایمان سے بتاؤ ہے نا بھائی، صرف صحابہ کو پکڑ لینا درست نہیں۔ اہل بیت کی بھی غلامی ضروری ہے، ایک ٹبر تو وہ بھی ہے نا۔ شالہ تنو ٹکرے، شالہ تنو او ٹکرے، جو صرف صحابہ کو مانتا ہے کہتا ہے گزارا نہیں ان کے بغیر، اور یہ کہتا ہے اہل بیت کو مانتا ہوں گزارا نہیں ان کے بغیر۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ گزارا نہ نبی کے صحابیوں کے بغیر ہے نہ نبی کے اہل بیت کے بغیر ہے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سادات، ان کا ادب خدا کی قسم اگر موجود ہے تو اہل سنت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ باقیوں کو تو ان کا مذہب آگے ہے، وہ تو کہتے ہیں تو میرے مذہب پہ نہیں ہے تو تو سید ہی نہیں۔ یہ باتیں سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ جھوٹے پہ لعنت ہوتی، بات ہی یہ ہے۔ جبکہ ہمارے اولیاء نے ہمیں سکھایا ہے جو اپنے آپ کو سید کہہ دے تم مان لو، مت پوچھو ثبوت کیا ہے، بس بات ختم۔ مذہب اس کا جو بھی ہے، سید کہا ہے سید مان لو، اس کے مذہب کا کہنا نہ مانو نا۔ غلط مذہب ہے کسی کا تو غلط مذہب پٹکار بھیجو۔ بات تو یہ ہے کہ تو نور مصطفیٰ کا انکار نہ کر، بس۔ ہمارے مرشد کریم حضرت قطب الاقطاب پیر صاحب محمد قاسم مشوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کسی اور قوم کا تھا، سید نہیں تھا، وہ حاضر ہوا، کہنے لگا میں سید ہوں، مجھے 5000 روپے دو۔
آپ نے 5,000 روپے کا بندوبست کر دیا. اب یہ اللہ والوں کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. جس طرح بھی کیا ہوگا, آپ نے 5,000 روپے کا بندوبست کر دیا, پیسے دے کے, کھڑے ہو کے, ہاتھ چوم کے, رخصت کر کے, آپ کے دیگر مریدین حاضر ہوئے, حضور یہ فلاں قوم کا فلاں آدمی ہے, فلاں کا بیٹا ہے. آپ سے خواہ پیسے بٹور کے چلا گیا اور آپ نے اتنا اس کو پروٹوکول دیا. آپ نے فرمایا خاموش, میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے اسے پہچان لیا تھا, لیکن اہل بیت کے روپ میں چھپ کے آیا ہے. میں نے اس نام کی لاج رکھنی تھی جس نام کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے, لہذا میں نے اس کی اصل کے اوپر پیسے نہیں دیے, اس نام کو پیسے دیے ہیں جو نام اس نے استعمال کیا. میرے بھائی, ہم ادب والے لوگ ہیں, یہ ہے ادب. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بات بڑی قیمتی ہے, کوئی سوجھ بوجھ والا سمجھ سکے گا, میرے جیسے کو سمجھ نہیں آئے گی, نہ اس کی کوئی اہمیت کو وہ جانے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہمیں اللہ کے نام پہ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ پتہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کے نام پہ کوئی دھوکہ دیتا ہے, ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, خوشی سے کوئی بات نہیں. لیکن ان باتوں کے لیے سنی ہونا ضروری ہے, جو سنت کو بھی مانتا ہو اور جماعت کو بھی اکٹھے رکھتا ہو, ہر ایک کا ادب کرتا ہو, احترام کرتا ہو, تفرقہ بازی نہ کرتا ہو. طریقت والوں نے فقراء کی, جماعت کی, مریدین کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے, اور بیعت ہونے والے بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر سید نہیں ہے اور مرید سید ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. اب مرید سید ہے تو اس کا احترام بھی کرنا ہے, اور پیر سید نہیں ہے, کیا مرید اکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میں تو سید یہ ہے نہیں, اول تو بیعت ہی نہیں کرتا, اور اگر بیعت کر لیا تو میرے یہ پیر چاٹتا رہا کرے, کیا یہ طریقہ کامیاب ہو سکے گا؟ عجیب سی بات ہے نا. حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کے شہزادے تھے. حضور غوث پاک نے اپنے بیٹے کو, یہ اپنے بیٹے کی تربیت کرنے پہ پرابلم پیش آتی ہے. باپ اپنے بیٹے سے فیض مشکل سے پاتا ہے, اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں صاحبزادہ صاحب ہوں, دوسرے پیر بھائیوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا, رلنا, دھکے کھانا, لنگر کے ٹکڑے کھانا, یہ اس کو اپنی شان کے منافی نظر آئے گا. تو اس کی تربیت کیسے ہو سکے گی؟ یاد رکھ, سید کا ادب اپنی جگہ پہ, تربیت کی خاطر اس کے ساتھ ڈیل کرنا اپنی جگہ. حضور غوث اعظم نے اپنے شہزادے کو اپنے ایک خلیفہ کے پاس بھیج دیا تربیت کے لیے. ان کو رکا لکھ کے دیا کہ جاؤ میرے فلاں خلیفہ کے پاس جا کر بیعت ہو جاؤ. صاحبزادہ صاحب نے رکا پکڑا, اپنے والد ماجد کے خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے. آگے وہ خلیفہ صاحب نے جب دیکھا کہ حضور غوث پاک کا شہزادہ آ گیا, میرے مرشد کریم کا بیٹا آ گیا ہے, خلیفہ صاحب کھڑے ہو گئے, ہاتھ چومے, پیر چومے, ادب کیا, لنگر پانی سب کچھ, آگے پیچھے ٹہل ٹکور سب کچھ کیا. جب اٹینڈ کر چکے تو صاحبزادہ صاحب نے رکا نکال کے پیش کیا. اس رکے پہ لکھا ہوتا اس کو بیعت کرنا ہے. اب حکم تھا, آپ نے جب انہیں بیعت کیا تو بیعت کرنے کے بعد ادھر ہی موڈ خراب ہو گیا. وہ پہلے والی بات ہی نہیں رہی کہ ہاتھ پیر چومنا کہاں, اور ساری دوست احباب کو لے کے آگے سے استقبال کریے, بھاگ پڑنا کہاں.
بیعت کر لیا، کہہ دیا ادھر فقیروں میں بیٹھا کرو، بیٹھا رہتا۔ 1 سال گزر گیا، لفٹ ہی نہیں کرائی۔ سال کے بعد ان کے پاس سے گزرے، جان بوجھ کے کھہ کے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضور بس ادھر فقیروں میں رہتا ہوں، ذکر فکر کرتا ہوں۔ بیوقوف آدمی، ذکر فکر کرنے والے لوگ اور بھی یہاں موجود ہیں، کوئی کام کرو۔ نمازی مسجد میں آتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ عرض کیا ٹھیک ہے۔ وہ جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے مسجد کے باہر، صاحبزادہ صاحب وہاں کھڑے ہو گئے۔ لوگ آتے ہیں، جوتا اتار کے مسجد پہ چلے جاتے ہیں، واپسی پہ جوتا ایسے کرنا پڑتا ہے، صاحبزادہ صاحب جوتا سیدھا کر دیتے تھے، کوئی آئے تو اس کو پہننے میں آسانی ہو۔ 1 سال یہی ڈیوٹی دیتے رہے۔ سال کے بعد پھر پیر صاحب وہاں سے گزرے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضور وہ آپ نے فرمایا تھا جوتے سیدھے کیا کرو۔ وہ یار میں نے کہا تھا تو کہہ دیا ہوگا، اب یہ کوئی کام ہے؟ لوگ جوتا سیدھا نہیں کر سکتے خود اپنا؟ استنجے کے لیے لوگوں کو ڈھیلے دیا کرو۔ باہر سے لوگ آتے ہیں اور وضو کرنا ہوتا ہے تو استنجے کے لیے ڈھیلا استعمال کرنا مستحب ہے، تو لوگوں کو وٹے نہیں ملتے، ڈھیلے نہیں ملتے، ان کو وہ پکڑا ہے۔ عرض کیا ٹھیک ہے۔ 1 سال یہی ڈیوٹی دیتے رہے۔ پھر ایک دفعہ پاس سے گزرے، میں کیا کر رہے ہو؟ حضور یہ بس ڈھیلے ادھر رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی لیٹرینیں صاف کیا کرو۔ کہنے لگا جی ٹھیک۔ 1 سال تک لیٹرینیں صاف کروائی اس کو۔ یہ ترتیب میں بدل دی ہے میں نے، ترتیب اس طرح ہے کہ 1 سال تک جوتے سیدھے کرائے، 1 سال تک لیٹرینیں صاف کرائیں، تیسرے سال استنجے کے ڈھیلے لوگوں کو دلوائے۔ 3 سال جب گزر گئے تو صاحبزادہ صاحب کو اپنے پاس بلایا، اندر بٹھایا، ان پر توجہ کی، ان کو فیض دیا، ان کو خلافت عطا کی کہ اب آپ میری طرف سے فارغ التحصیل ہیں، اور اب ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضور میں نے 3 سال آپ کے نفس کو رگڑا دیا ہے، آپ کے اندر صاحبزادگی بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی میں کو میں نے مارا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں مرتی تھی جب تک آپ کو اتنا رگڑا نہ لگایا جاتا، اب آپ واپس تشریف لے جا سکتے۔ اور اپنا اپنا انداز اور سٹائل بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی تھے، راجستھان کے علاقے میں رہتے تھے، تو ہمارے پیر بھائیوں کی ایک جماعت وہاں پر گئی۔ ہمارے پیر بھائی امین جاوید صاحب تھے، وہ بھی ان میں موجود تھے۔ تو پیر صاحب کے پاس جب وہ گئے تو پیر صاحب اکیلے چھوٹے سے کمرے میں، نہ بجلی نہ کوئی ٹھنڈک کا سامان، ایک ننگی نیتری چارپائی ہے، اس کے اوپر قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے تھے، ضعیف آدمی۔ یہ ساری جماعت مانگی، جماعت میں ایک سید زادے بھی تھا۔ بزرگوں سے ملے، زیارت کی، بزرگوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی کسی نے، کوئی اہمیت خاص نہیں دی، بیٹھے۔ ہمارے پیر بھائی تھے امین صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دل میں اس بات کا برا منایا کہ ہم اتنی دور سے مہمان آئے ہیں، پیر صاحب نے لفٹ ہی کو نہیں کرائی، اور خاص طور سے ہماری نہیں تو اس سید کی ہی کوئی تعظیم، توقیر، ادب، احترام کر لیتے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا تو مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ 1-2 سیکنڈ کے لیے میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اس کی چھت کے ساتھ پنگوڑا لگا ہوا ہے۔ ویسے پنگوڑا کو نہیں تھا، مگر وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ پنگوڑا لگا ہوا ہے، وہ سید زادہ اس پنگوڑے پہ چڑھا ہوا اور وہ پیر صاحب اس کو جھوٹے دے رہے ہیں۔ یہ دیکھا تو آنکھ کھل گئی، پیر صاحب سامنے بیٹھے، سید زادہ زمین پہ بیٹھا ہوا۔ مطلب سمجھ آ گئی بات؟
اور کوئی ہوتے ہیں جو اٹھ کے ظاہری ادب کرتے ہیں، اور کوئی ہوتے ہیں جن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس خراب نہ ہو جائے، اس کے دل میں آکڑ اور تکبر نہ آ جائے۔ وہ اندر سے تو اس کو جھولے دے رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر اس کی تربیت کی خاطر اس کے ساتھ رویہ ترش رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی جب ایک سید بیعت ہو جاتا ہے کسی غیر سید کے ہاتھ پر، تو اگر سید تھوڑی سی ہمت کرے تو غیر سید کی پیر کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں سے جلدی اس کا کام کروایا جائے، لیکن اللہ کرے پیر کو بھی ادب کی توفیق ہو اور مرید کو بھی محنت کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ اس طرف لگن اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ سادات بہت جلدی پار ہوتے ہیں بشرطے کہ تھوڑی سی توجہ اس طرف دیں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کے لفظ کی مختصر سی توضیح۔ اس لفظ میں ہمارے اسلاف نے جنہوں نے اس نام کو منتخب کیا ہے، اگرچہ یہ نام قرآن سے ماخوذ ہے، حدیثوں سے ماخوذ ہے، لیکن اس کی جو سیٹنگ کی گئی ہے یہ اتنی پیاری ہے کہ اس نام کے اندر پورے کے پورے مذہب کی حقانیت کو، اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات اور تحقیقات کو سمو کر رکھ دیا گیا۔ آج آپ کے لیے یہ سبق ہے اس کے اندر کہ ہمارے مذہب کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور جماعت اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ بھی شامل ہوں اور اہل بیت بھی شامل ہوں۔ کسی کی بے ادبی کی جائے تو پھر جماعت جماعت نہیں رہتی، اور ہر ایک کا ادب کرنے والا اہل سنت و جماعت ہوتا ہے۔ چونکہ خطابات اور تقریریں مجھ سے پہلے کئی ہو چکی ہیں، مجھ سے پہلے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 4 تقریریں ہوئی ہیں، اور اب میری 5ویں تقریر تھی۔ میں نے یہ پہلے ذہن میں تہیہ کر رکھا تھا کہ میں نے مختصر سی بات بتانی ہے، اور ایسی بات بتانی ہے جو مرتے دم تک آپ لوگوں کے کام آئے۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان میری باتوں کو یاد رکھیں گے، اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں ایک جملہ بول دوں کہ باقی اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی مذہبوں کے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا، جتنے بھی مذہبوں کے نام ہیں سب کا معنی ہوتا ہے تفرقہ۔ معنی ہی تفرقہ ہے، لکھ لو، ثابت کر سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سنت و جماعت یہ تو ہی نا، جماعت جمعیت اور اکٹھے رہنا، اور دوسروں کے مذہبوں کے ناموں کا معنی ہی ہوتا ہے نکل جانا، بھاگ جانا، انتشار پیدا کرنا، تفرقہ بازی پیدا کرنا۔ جس مذہب کا مرضی نام لے لو، ان مذہبوں کے معنی یہی۔ کئی نام ہے نا، ایک معنی ہے، مزے کی بات ہے، نام مختلف ہیں، معنی ایک ہے۔ معنی ہے ڈسمس ہو جانا، نکل جانا، متفرق ہو جانا۔ نہ لین دی لوڑ تے کو نہیں سمجھ آ گئی، لکھ لو، غلط ہویا تو میں نے پوچھ لو، میں بازار کا کتاب لکھی ہوا اعتقاد ہے۔ اب تو بات پکی ہو گئی نا۔ اور یاد رکھو، ادب ہی کام آئے گا، خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس واسطے جہنم میں ڈال دے کہ تم نے ہاتھ یہاں کیوں باندھے تھے اور تم نے یہاں کیوں باندھے تھے۔ آپ کا ویسے ذہن کیا کہتا ہے؟ اس وجہ سے خدا جہنم میں ڈال دے گا؟ مشکل نہیں بڑا۔ تم نے آمین اونچی کیوں کی تھی اور نیچی کیوں کی تھی؟ بے شک تحقیقی باتیں الگ ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آمین بالجار شافعی بھی کہتے ہیں، رفع یدین شافعی بھی کرتے ہیں،
اس وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے, اس وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. تو مالکی بھی پڑھتے ہیں. جہنم کا سبب اگر بن سکتی ہے کوئی چیز تو وہ ہے بے ادبی. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اہل سنت کے علاوہ تمام لوگ بے ادب ہیں. پہلے میں نے ان کا نام بتایا کہ ان کا نام کتنا ناقص ہے, اور اب یہ بھی سن لو کہ سب کے سب بے ادب ہیں. کوئی رسول اللہ کا بے ادب ہے, کوئی صحابہ کا بے ادب ہے, کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے. اگر ادب اللہ نے عطا فرمایا ہے تو سنیوں کو عطا ویسے اپنی زبانی کہہ دینا وہ تو تجھے کوئی نہ مندے, تو چاچا لگتا ہے میری نیت کا. تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ سکے گا کہ کون سی مندہ, میں آکھاں گا میں مندہ سا, تو آکھیں گا نہیں سی مندہ. لتر کنوں کہیں گے؟ نیتاں دا مالک رب دے کہ تو ہے. ایڈا پاڈا بھی نہ بن. اے اپنی زنانیاں چ بہ کے ایہو جیاں گلاں چل سکدیاں نا, جنیاں وچ بہ کے گل کرے سے اگلے ہلکتے مرے سے. سب کو مانتے ہیں ہم, ہمارے دل کا حال یا ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے. نہ ماننے والوں کی گالیاں سر عام پھیلی ہوئی ہیں. دنیا جانتی ہے کہ نہیں مانتا تو سچی مچی نہیں مانتا, اور جو مانتا ہے وہ سنی ہوتا ہے, اور مانتا ہے تو سر عام مانتا ہے. نعرہ تحقیق لگا کے بھی بتا دیتا ہے کہ میں مانتا ہوں, نعرہ حیدری لگا کے بھی بتا دیتا ہے کہ میں مانتا ہوں, اور نعرہ رسالت لگا کے بھی ثابت کر دیتا ہے کہ میں مانتا ہوں, اور نعرہ تکبیر لگا کے بھی دنیا کو سنا دیتا ہے کہ میں مانتا ہوں. مندہ ہے تو مندہ ہے, لا نہ رہے تحقیق. میں لائی میں مندہ ہوں. مندہ ہے لا نہ رہے ہے, میں لائی میں مندہ ہوں. کسی نعرے پہ کوئی فیل ہو جائے گا, کسی نعرے پہ کوئی جہنم میں گر جائے گا, لیکن سنی سب کو مانتے ہوئے اللہ کے فضل سے جھومتا ہوا پل صراط سے گزرے گا. کسی کے لیے دل میں کھوٹ ہی کوئی نہیں, سب کا غلام ہے, سب کا ادب کرتا ہے. جو سب کا ادب کرے وہ سنی, جو جماعت کو اکٹھا مانے اور اکٹھا رکھے وہ سنی, اور جس کا نام ہی جماعت ہے وہ سنی. تیرا نام ہی تفرقہ ہے, تیرے مذہب میں ہی بے ادبی ہے, تیرا دین ہی گالیاں دینا ہے. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے. یہی وجہ ہے, اس کا ایک آخری پورشن اور پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں. لفظ اہل سنت و جماعت سے ہی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں, جماعت کا معنی ہے اکٹھ. تو کبھی بھی میری بات یاد رکھو, اللہ کے ولیوں اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ اکٹھے رہنا, ان کی صحبت میں بیٹھنا تمام نفلی عبادتوں سے بھی افضل سمجھنا. کوئی ورد وظیفہ, اللہ کی قسم, نماز تو فرض ہے نا, اس کی نماز نہیں کرتا. میں ان وظائف کی بات کر رہا ہوں جو نفلی ہوتے ہیں. تمام نفلی عبادتوں سے اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنا بہتر. اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا تمام نفلی عبادتوں سے افضل عبادت ہے. پیا ورد وظیفے بتیرے نہیں جیڑے تیری گلی دے پھیرے. اللہ والوں کی گلیوں کے پھیرے تمام ورد وظیفوں سے بڑھ جاتے ہیں. صحابی اسی کو کہتے ہیں نا جس نے نبی کی گلی کا پھیرا لگایا ہو, جس نے سرکار کو دیکھا ہو وہ صحابی بن جاتا ہے. ورد وظیفے زیادہ کرنے سے صحابی نہیں بنتا, بلکہ نبی کا چہرہ دیکھ لینے سے صحابی بنتا ہے.
اللہ کے پیارے تمام کے تمام کامل اولیاء نہ صحیح، صرف اور صرف چند پیر بھائی بھی جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک پیر بھائی کی وجہ سے دوسرے پیر بھائی کو فیض ملتا ہے۔ پیر بھائیوں کی صحبت، آپس میں بیٹھنا، مل جل کر باتیں کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنا، صرف ایک دوسرے کی زیارت کے لیے چلے جانا، کھانا پینا، آپس میں اگرچہ گپ شپ لگائی ہو شریعت کے خلاف نہیں، ویسے ہی گپ شپ لگائی ہو لیکن ملا اس لیے تھا، چند گھڑیاں بیٹھنے کے لیے چلا گیا تھا، کیوں؟ میرا پیر بھائی ہے۔ اللہ کریم اس بات کی بھی لاج رکھے گا اور قیامت کو فرمائے گا آج میرے سایہ عاطفت کے اندر میں تمہیں خاص جگہ دیتا ہوں۔ الیوم اذلکم یوم لا ذل الا ذلی۔ جیسے ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا رنگ چڑھتا ہے۔ جس قسم کے لٹریچر میں ہر وقت انسان لگا رہتا ہے اس لٹریچر کا بھی رنگ چڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، تصوف اور طریقت کی کتابیں خرید کر رکھ لو اور ان کا مطالعہ کیا کرو۔ خاص طور سے ہمارے مرشد کریم حضرت پیر صاحب محمد قاسم محمد راشد روزے دھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتاب ہے مخزن فیضان۔ یہ کتاب اگر ملے تو خریدو، اس کو مطالعہ میں رکھو۔ فقیر کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے اسرار السلوک، چند دنوں میں انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گی۔ ہماری کوشش تھی اس محفل پہ چھپ جاتی لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس کا مطالعہ کرو۔ صوفیاء کی، اللہ والوں کی کتابیں، لکھی ہوئی کتابیں، تصوف کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں، اولیاء کے حالات زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں آپ کو صوفی بنا دیں گی۔ اور یہ نقطے کی بات سمجھ لو کہ تصوف اور طریقت کی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اپنے پیر بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اپنے مرشد کے پاس جتنا زیادہ ہو سکے پہنچنے کی کوشش کرو، اس کے پاس کئی دن لے کر آیا کرو، وہاں پر بیٹھے رہا کرو، کھایا کرو، پیا کرو، محنت کیا کرو، ذکر ورد وظیفے نماز وہاں پر بیٹھ کے پڑھا کرو۔ اور خدا کی قسم اگر مرشد کی گلیوں کا جھاڑو لگایا جائے، پیر بھائیوں کے باتھ روم صاف کیے جائیں، مدرسے کی لیٹرینیں صاف کی جائیں تو اس کو اپنے لیے عزت اور سعادت سمجھتے ہوئے بسر و چشم اس کام کا تمہیں بلند کرے گا۔ اپنے اندر کی میں، اپنا نفس، اپنی انانیت، اپنا غرور اور تکبر نکال کے رکھ دو، مٹ جاؤ، فقیر بن جاؤ۔ جتنا کوئی فقیر بنتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کرتا ہے۔ اس راستے میں دولت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پیسہ غریب آدمی کے پاس نہیں بیٹھنے دیتا۔ ملک، راجے، چودھری کسی سادہ سے آدمی کو کسی غریب آدمی کے پاس، کمی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر نکچ مشک کوئی نہیں، نہ توبہ کر۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری قوم کیا ہے، تیرے پاس دولت کتنی تھی۔ غریبوں کے پاس جا کر بیٹھا کر، غریبوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دولت اس راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پیسے والا بندہ ولی بن جائے بہت مشکل۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر آدمی کا بیٹا ہے، امیر آدمی کا مذہب کی طرف ذہن ہی نہیں ہوتا، اور اگر بیٹا اس کا مذہب کی طرف جائے تو سنی تھا تو سنیت چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جائے گا کیونکہ لاگ پیچھے سے غلط لگی ہوئی تھی۔ میں نقطے کی باتیں بتا رہا ہوں، اسی طرح ہوتا ہے۔ ماحول مذہبی نہیں ہے تو بیٹا مذہبی ماحول میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ مذہبی بنے گا بھی تو بد مذہبی بنے گا۔
پیچھے سے ماحول کا مذہبی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں قاعدہ کلیہ تو نہیں کہہ سکتا اس کو، اکثری قاعدہ ایسا ہی ہے۔ استثنائی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ بچہ ایسا بھی ہو گیا جو نیک نکلا، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیسے کے علاوہ ایک اور رکاوٹ ہے علم۔ طریقت کے راستے میں اس نے بھی بہت بڑے فسادات ڈالے ہوئے۔ علم ضروری ہے، علم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کو حجاب نہ بناؤ۔ صوفیاء کہتے ہیں العلم هو الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے، سب سے بڑی رکاوٹ۔ یہ نئی بات کو سمجھنے دیتا، یہ فتوے لگاتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب رسالہ کتابچہ کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، 2-4 دن کسی عالم کے پاس گزار لیے ہوتے ہیں تو وہ باتیں ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ طریقت والوں کی باتیں سمجھ سے باہر بھی ہوتی ہیں، اور علم والا بندہ اس میدان میں چل جائے تو بڑی بات ہے، ویسے کوئی نصیب والا ہی اس میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں، خاص طور سے پہلے وقت اور تھا، آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ عام شام کوئی اللہ کا ولی ہو اور عالم دین بھی ہو، یہ بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی ہے تو اس جیسا پھر بنتا بھی کوئی نہیں۔ جب علم کھلتا ہے، طریقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کھلنا ایک اصطلاح ہے، جب علم کھلتا ہے تو پھر 4 چاند لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر بھائی آپس میں ملیں، بیٹھیں، علم والا کوئی ہے تو وہ فی الحال ہاتھ ہولا رکھے، فتوے بازی سے باز رہے۔ اگر شیخ طریقت کی کوئی باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر ہیں تو اپنے فہم اور سمجھ کا قصور سمجھے۔ 1000 بار آپ نے پڑھا لکھا سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کر کے اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے۔ کبھی بھی طریقت والوں کی گفتگو پر، ان کی باتوں پر ایسے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے جو آپ کی سمجھ سے بالا تر تھے تو آپ نے اعتراض کر دیا۔ سمجھ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے، سمجھ ایک سمجھ دوسری سمجھ سے بھی جدا ہوتی ہے۔ ایک سمجھ والا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو سمجھ والا ہے تو کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو 2 سمجھوں کو آپس میں سمجھا لو، 2 سمجھیں آپس میں تو سمجھ لیں، پہلے صلح کر لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، تیری اپنی فہم کا قصور ہو سکتا ہے، اور بات تیری سمجھ سے بالا تر تھی تو نے اعتراض کیا ہے۔ ورنہ طریقت اور روحانیت کے میدان میں اگر سمجھ بھی کام کی ہوتی تو خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کر کے اپنی سمجھ کو درست کر لیتا۔ تو ایسے بندوں کا تو علم بھی گویا ناقص نکلا، علم بھی تو کہتا تھا کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر تو نے عالم ہونے کے باوجود ایسی بات کیوں سوچی؟ بہرحال اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کے راستے پر گامزن رکھے۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ بھی ناکام ہیں، اور جتنے مذاہب ہیں ان میں ادب نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس ادب ہوتا ہے، ہم ہر کسی کے ماننے والے ہوتے ہیں، ہم جماعت کو جماعت رکھتے ہیں، انبیاء کے بارے میں ہم جج نہیں بنتے، صحابہ کے معاملے میں ہم جج نہیں بنتے، اہل بیت کے معاملے میں بھی ہم جج نہیں بنتے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہوتے ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہوتے ہیں، اور آپس کی جماعت کو بھی اکٹھا رکھتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں رہا کرتے بلکہ جمعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ساری کی ساری اہل سنت و جماعت کے نام کے حقوق کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ اور عمل بناتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جماعت پر رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔